السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، جس طرح حکومتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکومتیں آنی جانی ہیں، اسی طرح وزارتیں بھی آنی جانی ہیں۔ کبھی کوئی وزارت آتی ہے، کوئی وزارت جاتی ہے، کبھی کسی وزیر کو کوئی وزارت دے دی جاتی ہے اور کبھی کسی سے کوئی وزارت چھین لی جاتی ہے۔ یہی ہم سن 2018 سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف ادوار میں بھی ہوتا رہا ہے، لوگوں کی وزارتیں شفل ہوتی ہیں، لیکن جتنی اس دور میں ہو رہی ہیں شاید ہی اس سے پہلے کبھی اتنی ہوئی ہوں، اور جتنی تیزی سے ہو رہی ہیں شاید ہی کبھی اتنی جلدی ہوئی ہوں، اور جس ترتیب سے ہو رہی ہیں شاید اس ترتیب سے بھی پہلے کبھی نہ ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پہ شروعات میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2018 میں قائم ہوئی تو فواد چودھری صاحب کو وزارت دی گئی اطلاعات و نشریات کی، وہ پھر ان سے لے لی گئی۔ اس کے بعد ان کو فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لیا گیا۔ جب ان کو بنایا گیا تو شروع میں سب نے یہ کہا کہ اس منسٹری میں جا کے فواد چودھری صاحب کیا کریں گے، اور انتہائی وہاں پہ جا کر بور ہوں گے۔ لیکن پھر دکھائی دیا کہ فواد چودھری صاحب مختلف لیبز میں دکھائی دے رہے تھے، وہاں پہ وہ مختلف چیزوں کے سیمپلز لیے جا رہے تھے لیبارٹریز میں، وہ وہاں پر دکھائی دیے۔ پھر عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، ہر مرتبہ یا ماہ رمضان کا آغاز ہو تو فواد چودھری صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب جو پہلے چیئرمین ہوتے تھے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے، تو ان کا آپس میں ان کے ساتھ یہ چپکلش رہی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رہا۔ فواد چودھری صاحب کی طرف سے پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا تھا، جس طرح انہوں نے اس دفعہ بھی کیا تو انہوں نے آپ کو مصروف رکھا اور وہ خبروں میں ان رہے۔ چونکہ وہ خبروں میں اتنے ان رہے تو شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ان کو دوبارہ سے اطلاعات و نشریات کی وزارت دے دی گئی ہے، اور شبلی فراز صاحب جن کو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بعد انفارمیشن منسٹر بنایا گیا تھا، ان کو فواد چودھری صاحب کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری دے دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جا کے وہ بھی وہاں پر عید پر یا رمضان کے آغاز پر بتائیں گے کہ چاند کب ہے اور کب نہیں ہے، یا عید کب ہے اور کب نہیں ہے، تو یہ شاید ان کی ایک مصروفیت ہوگی۔ پھر عمر ایوب صاحب جن کو وزارت توانائی دی گئی تھی اور ان کی پرفارمنس کو سراہا بھی جاتا رہا، اور خاص طور پہ جب پورے ملک میں شٹ ڈاؤن ہو گیا اچانک بجلی کا، تو تب دکھایا گیا کہ جی عمر ایوب صاحب، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ شہباز گل اور عمر ایوب صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سامنے اسکرین پہ، اور پوری سچویشن کا گریڈ کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ بجلی کیوں اچانک جو ہے وہ پورے ملک میں چلی گئی، اور پھر ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ پھر حماد اظہر صاحب جن کو ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کی وزارت تو بالکل یوں ہو گئی ہے کہ بس اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی ہے، اور ہمیشہ اس کو جو ہے وہ شفل کیا جا رہا ہے۔ ابھی ان کو بنایا گیا تھا وزیر اس کا فائنانس کا، اور اس پر ان کو مبارکبادیں بھی ملیں۔ اب ان کو وہاں سے بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کو تبدیل کر کے توانائی میں لایا گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب کو جیسے کہ میں بتایا کہ ان کو لے گئے ہیں دوسری جانب، اور حماد اظہر صاحب کو یہ منسٹری دے دی گئی ہے، اور شوکت ترین صاحب جن کے بارے میں سنا تھا کہ ان کو شاید منسٹر بنا دیا جائے گا، وہ پہلے بھی منسٹر رہ چکے ہیں اور یہی منسٹری ان کے پاس تھی خزانہ کی، ان کو یہ منصب دے دیا گیا۔ تو یہ جو شفلنگ ہے، اس شفلنگ سے کیا حاصل ہونا ہے کہ ایک منسٹر سے دوسری منسٹری اور دوسرے سے پھر ادھر، اور یہ آپس میں شفل ہوگا کیا؟ اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے موسم مہمانوں کے ساتھ، لیکن ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ڈسکشن کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے غوث محمد خان نیازی صاحب۔ نیازی صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے ندیم اصغر قائرہ صاحب نے۔ قائرہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ۔ اور حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا ہے احمد جواد صاحب نے۔ احمد جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے احمد جواد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو شفلنگ ہوئی ہے آج منسٹرز کی، منسٹریز کی، رد و بدل ہوا ہے ادھر سے ادھر، یعنی کہ آپ مڈ آن پہ تھے، آپ کو مڈ آف پہ بھیج دیا، اگر آپ اسکوائر لیگ پہ تھے آپ کو جو ہے وہ ڈیپ مڈ وکٹ بھیج دیا، یہ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ پوزیشننگ جو تبدیل ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو ہے نا مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جی دیکھیں، یہ ایک کپتان جس نے اپنی ٹیم کو کھلانا ہوتا ہے، یہ پوزیشننگ، کس کو کیا رول دینا ہے، کیا کام کس سے کروانا ہے، یہ کپتان کو پتا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس اسٹریٹجی کے مطابق اپنی پوزیشننگ کرتا ہے۔ ہمیں مینلی جو ہمارا انٹرسٹ ہونا چاہیے، ایون ایشو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی شفلنگ ہوئی ہے کیبنٹ میں یا کوئی نیا اس میں کوئی کیبنٹ میں بندہ داخل ہوا ہے، ہمیں صرف اس چیز پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ حکومت کی پرفارمنس کیا ہے، اور حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ باقی تو چلیں کپتان کو یہ اپنی بتا ٹیم دیں، کو سلیکٹ کرنے دیکھیں دیں۔ کہاں پہلے وہ مڈ آن پہ تھے ان کو مڈ آف پہ بھیج دیا، اسکوائر لیگ پہ تھے ڈیپ مڈ وکٹ بھیج دیا، یا آپ کو جو ہے وہ سلی مڈ آف پر لے آئے، تو یہ پہلے جو پوزیشنز تھیں انہی پوزیشنز پہ واپس انہی لوگوں کو لے کر آئے ہیں، تو تب ان کو ہٹایا اس لیے گیا تھا کہ وہاں پر وہ کیچ چھوڑ رہے تھے۔
تو ہو سکتا ہے اس وقت کیش نہ چھوڑیں. اچھا اس دفعہ کوئی خاص ٹریننگ لیا انہوں نے؟ دیکھیں آپ ایک چانس اگر ملتا ہے کسی کو بھی اور وہ اس میں اگر نہیں کامیاب ہوتا تو ہو سکتا ہے دوسری دفعہ وہ اپنے لیسنز اس نے سیکھ لیے ہوں اور اس جگہ پہ آ کے وہ بہتر پرفارم کر سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اوور آل پرفارمنس بہتر ہوگی خاص طور پہ فائنانس منسٹری کی خاص طور پہ؟ دیکھیں فائنانس منسٹری میں پہلے بھی جو حفیظ شیخ صاحب تھے، دیکھیں اس سے پہلے بھی وہ حکومتوں میں وزیر خزانہ رہے ہوئے ہیں اور ایک ماہر اکانومسٹ ہیں. انہوں نے اپنا جو رول ادا کرنا تھا انہوں نے ادا کیا اور اس کے مہنگائی کے علاوہ باقی تمام نتائج جو تھے وہ ٹھیک ہی رہے ہیں. اور اب شوکت ترین صاحب کو لایا گیا ہے اور ان کا مین میرا خیال ہے ٹارگٹ ایک تو مہنگائی پہ کنٹرول ہے اور دوسرا جی ڈی پی گروتھ کے اوپر توجہ دینی ہے. یہ دو مین ٹارگٹس ہیں جس کے اوپر شوکت ترین صاحب نے جو ہے وہ اب ذمہ داری اٹھائی ہے جو کہ اگلے 2.5 سال کے لیے انشاءاللہ. تو ان کے جو نیب کے حوالے سے تحفظات تھے وہ دور ہو گئے؟ کن کے؟ شوکت ترین صاحب کے. دیکھیں نیب کے حوالے سے تحفظات ایک ذاتی حیثیت میں یا ایک ذاتی اوپینین میں وہ ایک الگ چیز ہے. وزیر خزانہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اور اس کو اپنے تجربے کی بنا پہ ادا کرنا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. نہیں لیکن ان کی یہ کچھ ریزرویشنز تھیں یہ عہدہ لینے سے پہلے، تو وہ ریزرویشنز کو دور کر کے تبھی، کیونکہ ان کی گفتگو سے یہ صاف واضح تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میری یہ ریزرویشنز کو دور کیا جائے تو میں یہ آپ سے ذمہ داری لوں. نہیں اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی انہوں نے. یہ کوئی آف دی ریکارڈ یا somebody might have speculated، ورنہ تو ایسی کوئی چیز جو ہے کوئی سرکاری طور پہ ہماری نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے وزیر خزانہ بننے سے پہلے کچھ شرائط عائد کی اور ان شرائط کو پورا کیا گیا. ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک، نیائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے وزارتوں میں رد و بدل کے حوالے سے احمد جواد صاحب کی آپ نے رائے سن لی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ایک مختصراً یہ بھی بنتا ہے کہ ہماری منسٹریز ہیں، ہم جانے اور ہمارا کام جانے، پرفارمنس میٹر کرتی ہے. اگر پرفارمنس ٹھیک ہے تو وہ آپ کی توجہ اس پر ہونی چاہیے، کون کس منسٹری میں ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے. نیائی صاحب. جی ہاں جی دوبارہ ریپیٹ کرنا، میں ابھی آواز. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احمد جواد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ منسٹریز میں جو رد و بدل ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، پرفارمنس امپورٹنٹ ہے. اگر اس سے پرفارمنس بہتر ہوتی ہے تو وہی اصل کنسرن ہونی چاہیے. اب میں کیا کہوں، دیکھو جی ایک سال مطلب 3 سال میں 4 وزیر خزانہ بدل گئے. اب 6 مہینے آپ کا ایوریج نکالنا تو 6 مہینے ایک ملتے ہیں، تو اس پہ کیا پرفارمنس ہوگی. اور شوکت ترین صاحب جو ہے یہ خود جو ابھی جو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے یہ مطلب آن ایئر کہہ چکے ہیں کہ معیشت کا برا حال ہے اور اس سے نکلنا بڑا مشکل نظر آتا ہے اور ان کے نیب کسی بھی طرف فساد ہے. ویسے تو ساری پارٹی ماشاءاللہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں سب پہ، ایون کہ عمران خان پہ نیب کا کیس ہے، خٹک صاحب پہ نیب کا کیس ہے، یہ سارے نیب زدہ تو ہیں. لیکن نیب کا چونکہ ایک ہمارے لیے کرائٹیریا اور ہے، ان کے لیے کرائٹیریا اور ہے، تو یہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں. کل پتہ ان کو کوئی نیب حملہ کر دے گا. پر جو بھی ہے یہ ٹیم رد و بدل کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. آپ کی پوری ٹیم ہی ایسے ہے، کپتان بھی وہ کہتے ہیں کیسے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ کپتان کو بدل دیا جائے، کیونکہ 4 دفعہ وزیر خزانہ بدلیں گے یا کوئی اور وزارتیں بدلیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں باقی وزارتیں بھی 3-4 دفعہ تبدیل ہو چکی ہیں. ایف بی آر کے چیئرمین جو ہے 4-5 آ گئے ہیں. تو ان سے کارکردگی کی تو کوئی امید نہیں ہے اور یہ قوم پہ رحم کریں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ریزائن دے دیں اور نیا الیکشن کرایا جائے، نیا مینڈیٹ آئے اور پھر اس کے نئے مینڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ تجربہ کار بندے ہوں گے جو عوام کے منتخب نمائندہ عوام کے صحیح ووٹوں سے آئے گی. اس کو صحیح عوام کے مسائل کا ادراک ہوگا، مہنگائی بھی کم ہوگی اور معیشت میں بھی وہ کانفیڈنس کے ساتھ بڑے سٹیپ لے گی اور پھر ہمارا ملک جو ہے وہ آگے چلے گا. اس ٹیم کی رد و بدل سے 3-4 وزارتیں بدل چکی ہیں. ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ہر مطلب اگر کرکٹ میچ کے حوالے سے دیکھیں گے ہر پوزیشن پہ ان کی کارکردگی چیک کی جا چکی ہے، تو اب مزید کیا چیک کرنا. تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لوگوں کے آنکھوں اکشوئی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی کر دی گئی ہے
ورنہ اسے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا عوام کو، اور نہ کوئی عوام کو جو ہے کوئی ریلیف ملنے والا ہے۔ نہیں صاحب، یہ قاہرہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا کوئکلی بیچ میں ایک دفعہ پھر احمد جواد صاحب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ احمد جواد صاحب کے لیے آج بہت سے سوالات ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ سارے سوالات پوچھنے کا آج موقع مل ہی جائے۔ احمد جواد صاحب، یہ حماد اظہر صاحب کے ساتھ تو یہ زیادتی نہیں ہوئی ہے؟ ان کو تو بالکل ہی آپ نے جو ہے وہ مطلب ان کے ساتھ ایک کھیل ہی کھیلا جا رہا ہے، کبھی کوئی منسٹری کبھی کوئی منسٹری، ایک فٹ بال کی طرح کہ کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ نہیں دیکھیں، انرجی سے پہلے تو وہ دیکھا جائے تو فائنانس منسٹری کے حوالے سے مختلف ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھاتے رہے ہیں، جیسے اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی تھے وہ، پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ بھی ہوئے، اور بیچ میں یہ 17-18 دن کے لیے اگر لیکن جب بنایا گیا تھا اس وقت تو یہ 17-18 دن والی بات نہیں تھی، اس وقت ان کو بڑی مبارکبادیں دی گئی ہیں، انہوں نے سب کا شکریہ بھی ادا کیا، اور وزیر اعظم صاحب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے ان پر اعتماد کیا، ان کو پتہ نہیں تھا یہ صرف 17-18 دن کے لیے اعتماد ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے اور اگر آپ کو کوئی مبارک دیتا ہے تو اس مبارک کو آپ کو ایک اسمائل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 18 دن کے بعد بھی وہ دیکھیں، یہ تو نہیں کہ ان کو کوئی ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا، توانائی کی منسٹری ایک بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے، اس میں اب وہ ذمہ داریاں دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک پلیئر کے اوپر کپتان کا ایک ٹرسٹ ہے کہ ان کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں، لیکن وہ تمام ذمہ داریاں بڑی اہم ذمہ داریاں تھیں۔ ٹھیک ہے جی، قاہرہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ اگر ایک ٹیم کے اندر ایک کپتان کے انڈر کھیلتے ہوئے ٹیم پرفارم نہ کرے اور وہ پلیئرز جو ہیں وہ پرفارم نہ کریں تو ان کے بیٹنگ آرڈرز یا ان کی فیلڈنگ پوزیشنز کو شفل نہیں کیا جاتا، پھر ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ریپلیس نہیں کیا جا رہا، جو نان پرفارمنس ہیں انہی کو رکھتے ہوئے کام کو چلایا جا رہا ہے، صرف پوزیشنز چینج ہو رہی ہیں۔ قاہرہ صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ ہی کے دور کے فائنانس منسٹر کو دوبارہ فائنانس منسٹر بنا دیا گیا، پہلے آپ نے ہمیں دیے حفیظ شیخ صاحب اور اب آپ نے دیے شوکت ترین صاحب۔ تو تنقید بھی تو ہمارے اوپر ہی کرتے رہے ہیں نا کہ یہ پچھلے دوروں کی جو ہے سارے معاملات ہیں۔ چلیں آج آپ نے کرکٹ کی ٹرم یوز کر رہے ہیں تو اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جس ٹیم کا کپتان اتنا نالائق نائل ہو، جس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے اپنی ٹیم کو کس طرح کھلانا ہے، 2.5 سالوں میں جو اپنی ٹیم نہیں بنا سکا، جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں اسی کپتان صاحب نے کہا کہ جب میں آؤں گا تو میں کرکٹ کو ٹھیک کروں گا۔ مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بی اور سی کیٹیگریز کے پلیئرز کے ساتھ ہم ساؤتھ افریقہ میں سیریز جیت رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا سیریز میں حال ہوا ہے وہی حال ہمارا آج پاکستان میں بھی ہے۔ جب کپتان سیریس نہیں ہوگا، دیکھیں سرفراز احمد نے سیریز جیتی تو سرفراز احمد کو سیریز جیتنے کے باوجود اس کی 1-2 میچز میں کارکردگی خراب ہوئی تو اسے تو کپتان کی حیثیت سے باہر بٹھا دیا گیا۔ آج وہ 12واں کھلاڑی ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ یہ ٹیم بھی چلی جائے اور یہ ان کا کپتان بھی چلا جائے؟ دیکھیں نا، کپتان کی ٹیم کیسے ٹھیک ہوگی جو کپتان خود جو اناؤنس کرتا ہے۔ میں کراچی کے حوالے سے بات کروں آج تو کراچی میں انہوں نے 162 ارب روپے کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود کراچی میں ایک کام نہیں کر سکے۔ پھر وہ گئے، پھر انہوں نے کہا 1100 ارب روپیہ جو میں دے رہا ہوں کراچی کو، میں نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس میں کون سا منصوبہ وہ سندھ کراچی حکومت میں نے لے پھر کر کوپریٹ گئے؟ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے بنڈل آئلینڈ کی مثال سنا دی کہ $40 ارب جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہے، اور این او سی سندھ گورنمنٹ نے دی اور پھر این او سی کو منسوخ کر دیا، تو سندھ گورنمنٹ کوپریٹ نہیں کرے گی تو کیسے ہوگا؟ میں جاتا ہوں، پہلے میری بات سن لیں نا، جو سکھر میں اعلان کیے ہیں پہلے ان اعلان کو تو وہ پائے تکمیل تک پہنچا لیں، اور اس سے پہلے بھی وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ اتنی پیسہ آ رہا ہے۔ اوورسیز والے جب ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں نے آن لائن پیسے مانگے تھے تو کتنے لوگوں نے دیے تھے، وہ بھی آپ پوری قوم کو پتہ ہے نا۔ جتنا انہوں نے ٹائم خریدا تھا اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ تو ان کو اپنے گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑے تھے، میڈیا والوں کو، جو انہوں نے ٹائم خریدا ہوا تھا اس کے اوپر، اور پیسہ ایک بھی نہیں آیا تھا اوورسیز کی طرف سے۔ کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ اوورسیز جو ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے، انہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، کیا وجہ کہ ان کی نالائکی، نائلی اور پرفارمنس کی وجہ سے انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے، ورنہ تو اوورسیز آج بھی کوئی دیانتداری سے، خلوص نیت سے ان سے پیسے مانگے، وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر نائل اور نالائق کپتان بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ روز بہ روز پیچھے جا رہا ہے۔ دیکھیں نا،
کہ اگر ان کی ٹیم کے جو کھلاڑی ٹھیک تھے، آج وزیر داخلہ آئے 3 دن پاکستان بند رہا اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جماعت کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تو 3 دن آپ سوئے رہے ہیں، آپ 3 دن کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ کا پنجاب کا چیف منسٹر سویا رہا ہے، آپ کا پرائم منسٹر سویا رہا ہے، آپ کی کہاں تھی حکومت، کہاں تھا آپ کا کپتان؟ کہ وہ پورا پاکستان جو ہے وہ بلاک ہوا ہے، لوگ ایمبولینسز میں مر رہے ہیں، آکسیجن سلنڈر ہاسپٹل میں نہیں جا رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے، ہم ٹیم تبدیل کرتے ہیں تو ہماری پرفارمنس اور بہتر ہو جائے گی. یہ نہیں چلے گا. آپ کو اپنے آپ کو، جو ہمارا موقف ہے، جو پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کا موقف ہے کہ یہ نائل، نالائق اور سلیکٹڈ حکومت ہے، جس وجہ سے پاکستان کو روز بہ روز شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں 3 دن کی شرمندگی جو ہے وہ ہمیں اس کا جو نقصان رکھنا چاہیے. اربوں کا نقصان ہوا ہے، ہمارے ملک کا نقصان ہوا ہے. ہمارے فورسز کو اتنا ذلیل اور شہادتیں ہوئی، کیا اپنی فورسز کے ساتھ یہ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کا بھی بیمار نہیں کھا سکتی. میں جانتا ہوں پولیس بہت طاقتور ہے ہمارے ملک کی، لیکن ان کی نائلی اور نالائکی اور ان کی کمزور پالیسیز کی وجہ سے وہ اس طرح فورسز جو کام نہیں کر رہی، شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کو زخمی کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے احمد جواد صاحب یہ جو نشاندہی ابھی کر رہے ہیں قاہرہ صاحب، یہ نشاندہی بالکل درست ہے، آپ بڑی فیئر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو تو تسلیم کرنا پڑے گا. جو پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جو پولیس اہلکار شہید ہوئے، جن کے بارے میں اب پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی فیملیز کی کفالت پرائم منسٹر صاحب کریں گے، پھر آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب ان فیملیز کے گھر بھی جا رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہسپتال میں زخمیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ سب اس وقت کہاں تھے کہ جب یہ احکامات کے انتظار میں تھے کہ ہمیں بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے. اس وقت بھیج دیا جاتا ہے انہیں باہر فیلڈ میں اور انسٹرکشنز نہیں دی جاتی، اور خود اپنے آرام دہ دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ لینا جو صحیح لگے وہ کر لینا. علی ممتاز صاحب، میں نے قاہرہ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ بڑے پیشنٹلی اور بغیر ان کو انٹرپٹ کیے ہوئے سنی ہے جی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے جو پوائنٹس تھے ان کا بھی میں جواب دوں گا، اور یہ پولیس کا جو پوائنٹ ہے آپ نے جو سوال کیا اس کا بھی میں جواب دوں گا. دیکھیں قاہرہ صاحب نے کہا جی کہ کپتان نالائق ہے. دیکھیں کپتان تو 22 سال کی پولیٹیکل سٹرگل کے بعد آیا ہے، اور 2.5 سال میں جو پرفارمنس ہے اس کی ایک بہت لمبی لسٹ میں گنوا سکتا ہوں. لیکن ان کا جو کپتان ہے آصف علی زرداری، وہ تو ایک وصیت کی بنیاد پہ آ گیا، اور وہ بھی جعلی وصیت. تو کیا کمپیریزن کرنا ہے آپ نے ہمارے کپتان کا یا اپنے کپتان کا؟ دوسری بات قاہرہ صاحب نے کہا جی کہ یہ ٹیم جو ہے ایک ہی حل ہے کہ دے شوڈ گو. دیکھیں ہم نے قاہرہ صاحب کی اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بس اوپینین ہی رہنے دیں. ہم اس ملک کے عوام کی ووٹ سے ہمیں مینڈیٹ ملا ہے 5 سال کا، اور 2.5 سال میں ہماری پرفارمنس کے بہت اس میں ہائی لائٹس ہیں، اور 2.5 سال اس کے بعد ہم نے جو کچھ کرنا ہے، جو سپیڈ اس وقت عمران خان نے پرائم منسٹر جو اس وقت پکڑی ہوئی ہے، چاہے وہ آج سندھ میں تھے، چاہے وہ کل کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا اعلان کر رہے تھے، تو یہ چیزیں تو عمران خان نے اگلے 2.5 سال جاری رکھنی ہے. تو یہ پرفارمنس میں تو اور بھی بہت کچھ ایڈ ہوگا. ایک بات اور کہی گئی کہ جی اوورسیز کا جو ہے ٹرسٹ بریک ہوا ہے. جی، آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پچھلے 10 مہینوں میں اوورسیز کی طرف سے جو فورن ریمیٹنس آئی ہیں وہ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ کا ریکارڈ توڑ فورن ریمیٹنس ہیں. ہم $2 ارب سے زیادہ ہر مہینے میں مل رہی ہیں 10 مہینے سے، اور اس مہینے پچھلے مہینے سے 41% زیادہ ریمیٹنس آئی ہیں. پھر بات اس تحریک کے حوالے سے کی گئی جو ابھی لبیک کی، جی، کہ یہ 72 گھنٹے جو ہیں کہاں رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ودن 48 آورز اس میں جو ٹریفک بلاکیڈ تھے، جو بھی صورتحال سڑکوں پہ تھی، 48 گھنٹے کے اندر اس کو ریزالو کیا گیا ہے. پولیس کے ساتھ اس دوران میں جو ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے، لیکن یہ ریکارڈ کے اوپر آپ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں کہ لبیک کی طرف سے کوئی پہلی موومنٹ نہیں تھی، یہ ان کی کوئی تیسرا یا چوتھا ان کا یہ موومنٹ تھی. اور ان چاروں میں آپ کمپیئر کر لیں کہ باقی 3 میں کتنے عرصے تک انہوں نے سڑکوں کو بلاک رکھا، کتنی انہوں نے اس ملک میں ڈسرپشن مچائی،
اور پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اب جب وہ آئے تو ان کو کتنے دنوں میں ہم نے ان کو جو ہے ایک وہاں سے ریموو کیا گیا, عوام کو ریلیف دیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ ایک ڈیسائسو فیصلہ میرٹ کے اوپر کیا گیا کہ جب آپ دہشت گردی کریں گے, جب آپ عوام کو نقصان پہنچائیں گے, جب آپ گورنمنٹ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہم انہی کے ساتھ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ بھی کیا کر سکتے ہیں, جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ بھی کیا, بے شک معاہدہ کیا ہو, لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد پاکستان کے آئین کے تحت ہم نے ان کے اوپر پابندی لگا دی. تو یہ تو ایک بڑا ڈیسائسو شارٹ بریک ہو گئی ہے, ہم ایک بریک لینے جی احمد جواد صاحب, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. نیاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ نے احمد جواد صاحب کا جواب سن لیا کچھ پرفارمنس کے حوالے سے, اور یہ جو ابھی قاہرہ صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا کہ کس طرح سے 2 روز کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا, ہر چیز جو ہے وہ بند ہو گئی, ہمیں اربوں کا نقصان ہوا, پولیس والے زخمی ہوئے, پولیس اہلکار شہید ہوئے, اور احمد جواد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ودن 48 آورز ایکشن لیا گیا اور بڑا کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھیں, اور جو ہو رہا تھا اس کے اوپر یہ ایکشن لینا بنتا تھا. اس سے پہلے بھی جب احتجاج ہوئے ہیں, جس میں آپ کی حکومت میں جو احتجاج ہوئے ہیں اس کا یہ ریفرنس تھا کہ تب اسلام آباد میں آ کر کتنے کتنے دن بیٹھے رہے اور کتنے کتنے دن جو ہیں وہ سڑکیں بند رہیں. نیاز صاحب جی ہاں جی, دیکھیں آپ جواد صاحب جو باتیں سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ 48 آورز میں ہم نے ایکشن لیا. اب دیکھیں نا 72 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایکشن لیا, اور جتنا نقصان ہو چکا تھا اس وقت 4-5 پولیس والے شہید ہو چکے تھے, بہت سے بندے شہید ہو چکے تھے, اور 2-3 دن سے موٹر ویز بند تھی. اب ان کو پتہ تھا کہ جب ہم گرفتار کر رہے ہیں, دیکھو یہ سڈن تو نہیں ہوا نا, جی بالکل پلانے سے گرفتار کیا, پلاننگ کے تحت ہوا, ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جی جب گرفتاری ہوگی تو ایکشن بھی ہوگا. تو اس کو کیوں نہیں تاریخ کی انہوں نے جان بوجھ کر میرے خیال میں ان کو استعمال کیا, اور پھر جب اسپلائٹ کیا اور پھر جان کو ایک پابندی لگا دی. استعمال کس لیے کیا, کیا استعمال ہو سکتا تھا نیاز صاحب, کس طرح سے استعمال کیا گیا؟ دیکھو رینجرز آ سکتی تھی, اب دیکھو نا پلاننگ پابندی تو لگا رہے ہیں, ان کو گرفتار بھی کر رہے ہیں, تو گرفتاری کے ایکشن کریں, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایکشن ہوگا. پیراملٹری فورسز یہاں ہونی چاہیے تھی, یہاں ایف سی ہونی چاہیے تھی, اور پھر سارا وہ ہونا چاہیے تھا اس پہ کہ جی کہاں ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی شاخیں وہاں پابندی ہونی چاہیے تھی. ان سب کو نکلنے کا موقع دیا کہ یہ باہر نکلیں اور لا اینڈ سچویشن ہو, تاکہ ہمیں ایک ایکسکیوز مل سکے کہ جی کی پابندی لگائی جائے. ساری پلان ان کی یہ تھی, اور پھر انہوں نے پابندی لگا دی. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کو آپ نے سپورٹ کیا, آپ کو یاد ہوتا کہ آپ پابندی کو سپورٹ کرتے ہیں ایسا جس طریقے سے لگائی گئی ہے. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, جو خاموش احتجاج ہونا چاہیے, ایسا احتجاج ہونا چاہیے جس میں عوام کی جان و مال محفوظ رہیں, اور سرکاری املاک محفوظ رہیں, ہاسپٹل محفوظ رہیں. خاموش احتجاج ہر ایک سے حق ہے, لیکن شدت پسندی کے ہم خلاف ہیں. شدت پسندی چاہے کوئی بھی کرے, ہم دیکھو ہم نے بھی تاریخ چلائی نہیں, لیکن اگر یہ شدت پسندی پہلی بار تو ان کی طرف سے نہیں ہوئی نیاز صاحب, آپ کے دور میں بھی ہوئی, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, ڈنڈے چلے, ماحول خراب ہوا, لوگوں کی گاڑیوں کو جلایا گیا, توڑ پھوڑ ہوئی, کتنا نقصان لوگوں کی گاڑیوں کا موٹر وے پہ ہوا, وہ سب آپ کے دور میں ہوا. اس دور میں ہوا تو اس میں تو یہ سڈنلی آئے تھے, اور اس میں ہم نے تو اپنے طور پہ کوشش بھی کی, ہم نے ان کو ایف سی منگوائی تھی, ظاہر ہے ہم نے تو پوری طرح پورے زور لگایا تھا. یعنی کہ آپ کا زور لگانا جو تھا وہ کسی منطقی انجام پہ چیز کو معاملے کو لے کے نہیں پہنچ سکا, اور ان کا زور لگانا جو ہے وہ ایسا لگا کہ انہوں نے گھنٹوں کے اندر جو ہے پابندی بھی لگا لی, فیڈرل کیبنٹ سے اپروول بھی لے لیا, اور پیرا ملٹری فورسز کے ذریعے, پولیس کے ذریعے سڑکیں بھی کلیئر کروا دیں. یہ تو ان کی تو پلاننگ تھی نا جی, ان کی تو پلاننگ تھی کیسے کرنا ہے. ہمارے تو ایک اوپر فیض آباد چوک پہ پھر ہم نے آنسو گیس کی استعمال کی, اور سارا جتنے ہم نے مذاکرات بھی کیے تھے ان سے, ہم نے پہلے ڈلاؤ کی کوشش کی ان کے سارے جو چیز ان کو سارے پنجاب اور علاقے کے ملاقات کی. ہم نے سب اس وقت زاہد حامد صاحب نے بھی صفائی پیش کی, بہت سے علماء کے ایسی بات نہیں ہے نا ہماری نیت تھی, اس کو ہم نے تو ڈلاگ میں استعمال کیا. انہوں نے کہیں ڈلاگ کی بات نہیں کی, انہوں نے 2-3 فریاں دی, اب جو کرنا کر لو, اور اس کے بعد ایک دم پابندی لگا دی. یہ ہم اس پہ ہم دیکھیں کہ ہم تشدد کے خلاف ہیں, لیکن جس طریقے سے یہ اس طرح اگر پابندی لگنے شروع ہو گئی میرے خیال میں تو کئی جماعتوں پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں.
ٹھیک ہے اور جی ہم نے احتجاج 3 سال ہم نے احتجاج کیا ہے. ہم نے احتجاج بھی کیا ہے. کہیں کسی کی کہیں نہ گملہ ٹوٹا ہے، نہ کسی کی کوئی جان و مال کی کوئی خطرہ پیدا ہوا ہے. تو احتجاج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں تو جو جی قاہرہ صاحب، گرفتار کیے گئے ہیں. جناب آپ نے احمد جواد صاحب کا جواز تو سن لیا کہ ہم نے 48 گھنٹے میں کلیئر کروایا، اور ہم نے پولیس اہلکاروں کو اور تمام رینجرز کو بھی استعمال میں لائے، اور ہم نے پراپر سچویشن کو مینیج کیا اور ہینڈل کیا. علی ممتاز صاحب، میں نے جو احمد جواد صاحب میرے خیال میری بات سمجھ نہیں سکے. میں نے کہا کہ جب آپ کی فورس کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، آپ کے فورس کے ہماری فورس کے لوگ شہید ہو رہے تھے، تو آپ کا چیف منسٹر، آپ کا وزیر داخلہ، آپ کی حکومت کہاں تھی؟ اور جب ہو گیا، دیکھیں نا، جب بی بی شہید کے اوپر اٹیک ہوا، 250 ہمارا کارکن شہید ہو گیا، صبح سب سے پہلے اٹھی اور اسی وقت ہاسپٹلز میں گئیں، ان کے گھروں میں. ٹھیک ہے، یہیں پہ رک کے ذرا احمد جواد صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. یہیں پہ احمد جواد صاحب، یہ اس کا ذرا مجھے آگے پہلے تھوڑا کمپلیٹ کر لینے دیں، پھر اس کے بعد جواد صاحب بھی بولتے رہے. بے شک میں چاہ رہا تھا، آپ نے پہلے بھی کہا نا کہ آپ کا جو سوال جواب کی کئی بھی بات تھی اس پر رسپونڈ نہیں کیا تھا احمد جواد صاحب نے. میں چاہ رہا ہوں صرف یہ سی ایم صاحب والی جو بات ہے نا، اس کے اوپر پہلے جواب دیں. چاہتے ہیں تو کروا لیں. جی احمد جواد صاحب، سی ایم صاحب والی جو بات ہے اس پر ذرا رسپونڈ کیجئے گا کہ کہاں تھے آپ کے سی ایم اور کہاں تھے آپ کے تمام دیگر لوگ کہ جب یہ سب ہونا تھا اس وقت فوری طور پر کچھ نہیں ہوا. دیکھیں علی ممتاز صاحب، میں تو وہی جو بات تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہی تھی کہ اگر 4 دفعہ یہ تحریک نے حملہ کیا ہے، ان 4 دفعہ میں مجھے آپ بتا دیں کہ سب سے سوئفٹ ایکشن کس حکومت نے لیا ہے. تو وہ تو کام ہی ختم کر دیا میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اب وہ 48 گھنٹے میں اگر امن و امان کو بحال کیا گیا ہے تو وہ چیف منسٹر نے کیا نا، اسی کو کریڈٹ جائے گا. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب پولیس اہلکار زخمی ہو رہے تھے، ان کے سر پھٹ رہے تھے، کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا اور ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کی وردیاں پھٹ رہی تھیں، تو اس وقت سی ایم، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، یہ سب کدھر تھے؟ میں تو علی ممتاز صاحب یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ سوئفٹ ایکشن بالکل ہوا، ایک انسیڈنٹ ہوا، لیکن اتنا سوئفٹ ایکشن اس سے پہلے کبھی کسی اور حکومت کے دور میں ہوا؟ یہاں پہ اسلام آباد میں لبیک تحریک بھی آتی رہی ہے، اس سے پہلے اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں فیض آباد چوک جو ہے اس کو بلاک کیا گیا، کئی دن تک یہ بلاک رہا. لیکن اتنی تیزی کے ساتھ اگر کسی حکومت نے کام کیا ہے، امن و امان کو بحال کیا ہے، تو وہ تو یہی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، چاہے وہ پنجاب میں نظر نہیں آ رہے. کہا یہ جا رہا ہے سی ایم چونکہ کمزور ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے اپنے دائیں بائیں دیکھنا تھا کہ کہیں سے رہنمائی مل جائے کہ کیا کرنا چاہیے مجھے. دیکھیں، اگر صوبے میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس کا کریڈٹ سی ایم صاحب کو ہی جاتا ہے، اگر کوئی بری چیز ہوگی تو تب بھی اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ سی ایم کو جائے گا. نظر آنا یا نہ آنا یہ میرا خیال ہے اتنا کوئی اہم نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ شو بازی نہیں کر سکتا. یعنی کہ جو آئی جی صاحب آج کل کر رکھتے ہیں کوئی شو بازی پہ، وہ شو بازی ہے جو آئی جی پنجاب کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے اس میں سے اب جو میں کہنا چاہتا تھا میرا خیال ہے وہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، لیکن آپ آئی جی بیچارے کو نا اس میں آپ کھینچنے کی کوشش کریں. آئی جی تو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہوتا ہے پولیس کا، اس کا کام لا انفورسمنٹ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے جتنی تیزی کے ساتھ ایک انیشل جو بھی 48 گھنٹے کے اندر اندر صورتحال کو کنٹرول کیا ہے، امن و امان کو بحال کیا ہے، آئی جی کو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے. ٹھیک جی قاہرہ صاحب، جواب مل گیا آپ کو؟ پہلی بات یہ کہ احمد جواد صاحب کی باتیں سن کر مجھے ان کا وہ زمانہ یاد آ گیا ہے جبکہ ان کے لیڈر دھرنے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے پارلیمنٹ پر بھی قبضہ کریں گے، اور پھر انہوں نے ٹی وی پر بھی حملہ کروایا، اس وقت کے ایس ایس پی کے اوپر بھی تشدد کروایا. تو اگر پابندیوں کی، جیسے نیازی صاحب کہہ رہے تھے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر تشدد کی بنیاد پر تحریکوں میں کوئی بھی پولیٹیکل تحریک چلتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس میں تشدد کا عنصر شامل ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ اگر 77 کی تحریک دیکھ لیں، 83 کی ایم آر ڈی کی تحریک دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے آنے والے وقت کی کیا پلاننگ کی ہے. 20 تاریخ کو انہوں نے آنا تھا، پہلے آپ نے ان کے ساتھ غلط معاہدہ کیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کسی ملک کے سفیر کو آپ نے کیسے اس ملک سے نکالنا ہے.
40-50 मुस्लिम ममालिक वो स्टेप नहीं उठा रहे जिस स्टेप के आप उनके साथ मुआहदा कर रहे हैं। आपने उनके वादा खिलाफी की, उनके साथ बेईमानी की, उस वादे की खिलाफी की बिना पर ये जो है उसमें तशद्दुद का अंतर जो है वो ज्यादा शामिल हो गया। और अगर 20 तक आपकी चीफ मिनिस्टर आपके साथ है और आप समझते हैं वो बड़े काबिल हैं, तो फिर वो होना ये चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर साहब 20 से पहले उनकी गिरफ्तारियां कर सकते थे, उनको पुरअमन कर सकते थे। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे थे तो आपने उनका धरना रहा, आपने 20 दिन उनका धरना रहा। उस धरने में किसी मीडिया हाउसेस के ऊपर उनकी कोई तकरीर नहीं दिखाई गई। और क्या वजह बनी कि जिस तरह न्याजी साहब कह रहे थे कि उनकी गाड़ी की पूरी पिक्चर दिखाई, उनको किस तरह गिरफ्तार कर दिया गया और फिर इस तरह एकदम वो पब्लिक में लेकर आ गए। और एक अहमद जवाद साहब ने एक और बात की कि 2 अरब रुपया या 2 अरब डॉलर जो है वो हमें हर महीने आ रहे हैं। मेरे भाई पूरी दुनिया बंद है, पूरी दुनिया का बिजनेस बंद है, अपने घरों से वो निकल नहीं पा रहे। आपको पता नहीं कहां से 2 अरब आ रहा है। इसी तरह आ रहा है जैसे आपने 15 अरब डॉलर जो है $1000 लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि हमने जी $15,000 ले लिए आपने, और कह रहे हैं जी 30 जो इनके फिलोसफर को काफी आते हैं टीवी पर, वो कहते हैं हमने जी इतना कर्जा 30 अरब डॉलर जो है वो हमने वापस भी कर दिए हैं। ये इसी तरह बात कर रहे हैं कि हमें 2 अरब जो है या 2 अरब $1000 इनको आ रहे हैं पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि खलाई बातें करते हैं, मसनूई बातें करते हैं, ना इनके पास विजन है, ना इनके पास सोच है, ना अगर लेकर जाना है इतना कुछ आ रहा है तो पाकिस्तान की आवाम क्यों महंगाई में पिसी जा रही है। जी हमारे पास ही आखिरी ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जिसमें पिछले 10 महीने में $2 अरब फॉरेन रेमिटेंस आ रही है। अच्छा, वैसे तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। ये जो गिरफ्तारी वगैरह हुई ये सारी क्या प्लानिंग का हिस्सा था? प्लानिंग के साथ हुई है? एक्सपोर्ट हो नहीं रही तो आपको कहां से आ रहे हैं? कुछ बता तो देना कि इस तरह आ रहे हैं। अच्छा, कायरा साहब को शायद फॉरेन रेमिटेंस और जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फर्क का नहीं पता। भाई मैं भी वही समझ रहा हूँ। आप बताएं कि जब उनके कारोबार बंद है अहमद जवाद साहब, उन्होंने अपनी उनके घर में कुएं तो नहीं निकले हुए जो पैसे निकाल रहे हैं और आपको पाकिस्तान में भेज रहे हैं। आखिर वहां तो मजदूरी करनी है, वो लोग पैसा भेजते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो पैसा भेजते हैं। प्रोग्राम को क्लोज करना है अहमद जवाद साहब, प्रोग्राम को क्लोज करना है, तो कोई सवाल नहीं। अहमद जवाद साहब प्रोग्राम को क्लोज करना है। जाते जाते सिर्फ इतना बता दें अहमद जवाद साहब कि अब शिबली फराज साहब के पास वजारत है साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो हम ये उनसे तवक्को करें कि ईद उल फितर के बारे में वो हमें बरवक्त फवाद चौधरी साहब की तरह इतला देंगे? तवक्को कर सकते हैं हम उनसे? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से प्रेडिक्शन करना चांद के बारे में वो बिल्कुल साइंस में मौजूद है। फवाद साहब उसका ऐलान कर देते थे, वरना तो ये बता दें साइंटिफिक तरीका है शिबली फराज जो कि मौजूद है। फराज साहब भी शौक को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? ये मैं नहीं कह सकता कि वो शिबली फराज साहब अनाउंस करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो एक जिसे जिम्मेदारी दी गई है वो ही अनाउंस करे तो बेहतर है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका, कायरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अलान के बाद